سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نرسوں کے کام کرنے کے ماحول کو بہتر بنانے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اصلاحات کرے گی۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارت کی حالیہ کوشش کی مذمت کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اگلے عام انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات انتہائی ناگزیر ہیں۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان جارے بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ موجودہ مالی سال کے دوران ملک کو $30 ارب سے زائد ترسیلات زر موصول ہونے کی توقع ہے۔ اور مصر کی فوج نے شمالی سینائی گورنریٹ میں مسلح جھڑپوں اور فوجی کارروائیوں کے دوران 14 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نرسوں کے کام کے لیے ماحول بہتر بنانے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اصلاحات کرے گی۔ آج نرسوں کے عالمی دن کے موقع پر نرسوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نرسنگ انسانیت کی خدمت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نرسوں کا صحت کے شعبے میں خدمات فراہم کرنے میں اہم کردار ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ نرسوں نے کرونا وبا کے دوران اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر ڈاکٹروں کے ساتھ قابل تعریف خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نرسوں کی بے مثال خدمات تاریخ کا سنہری باب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے 100 نمایاں نرسوں کی فہرست میں 10 خواتین کا شامل ہونا ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ نیسلے پاکستان کی تجارتی امور کے سربراہ وقار احمد اور جنرل مینیجر جاوید عبداللہ نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نیسلے پاکستان نے افغانستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی اشیاء کی فراہمی پر وزیراعظم کو سراہا۔ حکومت پاکستان کے اس اقدام میں تعاون کرتے ہوئے نیسلے نے افغانستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 50,000 لیٹر پینے کا پانی عطیہ کیا ہے۔ عطیہ کیے گئے پانی سے سیلاب متاثرین کو مختلف امراض سے بچاؤ میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم نے نیسلے پاکستان کے فلاحی اقدام کو سراہا۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد حد بندی کمیشن کے ذریعے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارت کی حالیہ کوشش کی مذمت کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارتی اقدام کا مقصد اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت کی انتخابی طاقت کو مصنوعی طور پر تبدیل کرنا ہے۔ قرارداد میں نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے، کشمیری آبادی کو مزید پسماندہ، بے اختیار اور رائے دہی سے محروم کرنے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاسی اور انتخابی مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حد بندیوں کی مشق کے ذریعے بھارت 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے غیر قانونی اقدامات کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حد بندی کی تمام تر مشق غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک مراسلہ بھی بھیجا ہے جس میں انہوں نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مراسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ حد بندی کا عمل کشمیری عوام کو مزید دبانا اور مقبوضہ علاقے میں ایک اور کٹ پتلی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے بارے میں
بین الاقوامی سطح پر آگاہی پیدا کرنے کے لیے عالمی برادری سے رابطہ جاری رکھے گا۔ قومی اسمبلی میں سیاسی امور پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی جماعت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اتحادی حکومت کے ذریعے اگلے عام انتخابات کے شیڈول کے اعلان سے پہلے انتخابی اصلاحات انتہائی ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں سمیت تمام فریق انتخابی اصلاحات کے لیے مل کر بیٹھیں تاکہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس بات پر زور دیا کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات سلب کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی سابق حکومت کے ذریعے متعارف کرائے گئے تمام غیر جمہوری بلوں اور آرڈیننسوں کو منسوخ کرنے کی ضرورت ہے۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان ہر دھرم بھارت کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی ملک کا دشمن نہیں اور نہ ہی ہم کسی ملک کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ روابط بہتر بنانا چاہتا ہے کیونکہ جی ایس پی پلس درجے سے ملک کی برآمدات بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ حکومت کی خارجہ پالیسی ملکی مفادات کے مطابق ہوگی، تاہم انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سالہ دور حکومت میں خارجہ پالیسی کو بہتر طریقے سے نہیں چلایا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ موجودہ مالی سال کے دوران ملک کو $30 ارب سے زائد ترسیلات زر موصول ہونے کی توقع ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر ساجد حسین توری نے آج وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ اب تک $22 ارب کی ترسیلات زر موصول ہو چکی ہیں۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ گزشتہ مالی سال کے دوران $29 ارب کی ترسیلات زر موصول ہوئی تھیں۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ دنیا بھر میں تقریباً 89 لاکھ پاکستانی مقیم ہیں، جن میں زیادہ تعداد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کا معیشت کے لیے کردار ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ ملک میں پانی کی قلت کے حوالے سے ارکان اسمبلی کے تحفظات کا جواب دیتے ہوئے آبی وسائل کے وزیر خورشید شاہ نے اس بات اعتماد کا اظہار کیا کہ آئندہ ماہ کی 30 تاریخ کے بعد پانی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تربیلا میں پانی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے یقین دلایا کہ تمام صوبوں کو ان کے حصے کا پانی دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی قلت کی صورت میں صوبوں کو اسی تناسب سے پانی کی فراہمی کم کی جائے گی۔ ایوان کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ آج گلگت میں مختلف وفود کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حسن آبادال میں متبادل پل تعمیر کر کے شاہراہ قراقرم پر ٹریفک بحال کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھارت کی جانب سے کشمیری طلباء کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کے حکم نامے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے کشمیریوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں یورپی یونین اور امریکہ نے فلسطینی صحافی شیریں ابو عقیلہ کی شہادت کے واقعے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب لیگ نے ایک بیان میں واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے کیا جانے والا گھراؤنی جرم جارحیت اور جنین کے پناہ گزین کیمپوں کو مسلسل نشانہ بنانا ہے۔ ایک بیان میں فلسطینی ایوان صدر نے اسرائیل کی حکومت کو ابو عقیلہ کی شہادت کے واقعے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ مصر کی فوج نے شمالی سینائی گورنریٹ میں مسلح جھڑپوں اور فوجی کارروائیوں کے دوران 14 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مصر کی مسلح افواج نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شمالی سینائی میں قانون نافذ کرنے والی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 7 دہشت گرد اس وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے سیکیورٹی چوکی پر حملے کی کوشش کی۔
ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر ضمیر جعفری کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 43، کراچی 36، کوئٹہ اور گلگت 33، مری 29 اور مظفر آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر بارہمولہ میں 30، پلوامہ اور شوپیاں 26، جموں 39، لیہ 16 اور اننت ناگ میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔